میم ایک تو وہ کمیونٹی ہے جو کہ یعنی دین سے اتنی واقف نہیں ہے اور ان کو انوائرمنٹ نہیں پرووائڈ کیا جاتا، اور ایک وہ کمیونٹی ہے جو قرآن بھی پڑھ رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے آیات سے بھی واقف ہے، ان کی وعیدوں سے بھی واقف ہے، لیکن پھر بھی وہ اس مرض کا شکار ہو جائے تو اس کو کیا طریقہ کار، اس کو کیا چیز واپس لانے کے لیے یعنی ہوگی، یعنی اس کو سارا کچھ پتہ بھی ہے؟ فائزہ، یہ وہی سوال ہے جو آپ بریک پہ جانے سے پہلے کہہ رہی تھی کہ ہم یعنی تقویٰ کا جو سفر ہے وہ کس طرح سے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ بہت ہی عمدہ ہمارے اسلاف میں سے کسی نے اس کے لیے علاج تجویز کیا کہ یعنی عشق کا بھوت اتر سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جگہ بدل دیں، وہ علاقہ چھوڑ دیں، یعنی جس کے اوپر بہت زیادہ یہ چیز سوار ہو گئی اس کو تھوڑا اس کا ماحول بدل دیں۔ ماحول بدلنے سے بہرحال جیسے بیماری میں پہلے کہا جاتا تھا نا، اب تو شاید لوگ زیادہ ہو گئے تو اب ماحول بدلنے کا اتنا چانس نہیں رہ گیا، لیکن حقیقتاً ماحول بدلنے کے پازیٹیو اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دوسرا جو علاج ہے اس کا وہ یہ کہ جس کو عشق کی بیماری لاحق ہے اور وہ نکلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جس سے عشق ہے اس کے برے پہلوؤں پر غور کرنا شروع کر دے۔ یہ ہمارے اسلاف نے اس کے بارے میں یعنی تجویز دی ہے کہ اس کے بارے میں جب ایسا کیا جاتا ہے تو اس بیماری پہ کنٹرول حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، کیونکہ عشق کرنے والا ہمیشہ پازیٹیو پہلو کو دیکھتا ہے، نیگیٹو پہلو ہوتے ہیں شخصیت میں اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو برے پہلوؤں کو سوچنے سے پھر یہ کہ آخرت کی جو وعیدیں ہیں، پھر اسی طرح سے اچھے ماحول میں جانے سے اور کاؤنسلنگ سے اس سے بہت زیادہ افاقہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ ہے کہ عشق کا جو انجام ہے اس کو سامنے رکھنے سے، اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کی ناراضگی کو سامنے رکھنے کی وجہ سے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی وجہ سے، پھر استغفار کرنے کی وجہ سے، تو اس میں سب سے بڑی چیز میں سمجھتی ہوں جس کا رول بہت اہم ہے وہ یہ کہ بہت زیادہ مصروف رہنے سے، کہ ایسی پازیٹیو ایکٹیویٹی ہو جس میں مصروف رہ کے پھر یہ جو فارغ اوقات کے کام ہے نا، تو جس کی وجہ سے انسان کا دماغ کسی اور ایکٹیویٹی میں بزی ہو جاتا ہے، تو جب اچھی ایکٹیویٹی ہو تو انسان بری جو مصروفیات ہیں، مشاغل ہیں، ان سے نکل سکتا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو بہرحال کیور ممکن ہے۔ تو بہت سے پہلے افراد تھے جنہوں نے اسی طرح سے اجازت چاہی تھی، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مرثد ایک صحابی تھے جن کی ڈیوٹی لگاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مکہ کے جو افراد مدینہ آنا چاہیں گے تو ان کو ان کی ہیلپ کے لیے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ تو اسلام قبول کرنے سے پہلے اناق نامی ایک خاتون تھی جن کے ساتھ انہیں عشق تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ مکہ سے واپس آ رہے تھے قیدیوں کو یا مکہ والوں کو لے کے کہ جن لوگوں کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، تو اناق جو ہے وہ رات کے وقت وہیں پہ آ گئی۔ اس نے دعوت گناہ دی تو مرثد نے کہا میں تو اسلام لا چکا۔ اس نے پھر شور مچا دیا، پھر جو بھی صورتحال پیدا ہوئی، پھر وہ جب اناق کے عشق میں یعنی پہلے مبتلا تھے، پھر اسلام قبول کرنے سے افاقہ ہو گیا، اب جب اس نے ایسی صورتحال پیدا کی تو وہ ساری بیماری پھر جاگ گئی۔ رسول اللہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے نکاح کرنے کی اجازت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت نہیں دی، اور یقیناً دعائیں بھی کی ہوں گی، اور پھر یہ کہ جو مذہب کا فرق آ گیا نا، دین کا فرق آ گیا، اس کی وجہ سے چونکہ دین سے زیادہ محبت تھی، اللہ تعالیٰ سے محبت تھی، اس وجہ سے اس بیماری سے بچنے میں کامیاب ہو گئے الحمدللہ۔ اسی طرح سے امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے، کسی نے ان سے اجازت چاہی کہ میں ایک ایسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جو بہت خوبصورت ہے اور میں اس کے حسن پہ فریفتہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد جب پیدا ہو تو اس عورت جیسی ہو اور اس کی عقل میرے جیسی ہو۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اگر عقل اس پہ چلے گی اور شکل تمہارے پہ چلے گی پھر کیا کرو گے؟ تو سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ یعنی انسانوں نے اپنے کوئی آئیڈیلز بنائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کوئی اگر اچھا طریقے سے کاؤنسلنگ کر دے تو اس کا بھی پازیٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے الحمد۔ تازہ جیسے آپ نے کہا کہ مصروف رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، خود کو بیزی رکھا جائے، اچھی مصروفیت جو ہے وہ ڈھونڈی جائے، تو اچھی مصروفیت کو تھوڑا واضح کریں گے کہ اچھی مصروفیت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جی، نیکی کے سارے کام ہی اچھی مصروفیت ہیں، چاہے وہ انسانوں کی خدمت ہو، انسانوں کے دکھ دور کرنے کی بات ہو۔ مجھے تو لگتا ہے عشق کے مریض کا بہت بڑا علاج جو ہے وہ جیسے برنٹ وارڈ نہیں ہوتے جہاں جلے ہوئے پیشنٹس ہوتے ہیں،
یا جیسے انٹینسو کیئر یونٹ ہے وہاں لے کے جائیں تو ذرا دھیان بڑھ جاتا ہے اور انسان یہ سوچنے میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ ہاں زندگی اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. تو یہ والی بات جو ہے تھوڑی تھوڑی ذہن میں آنے لگ جاتی ہے کہ انسانوں کے دکھ اور انسانوں کی تکلیف جو ہے اس کے بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اور پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ ایسے افراد جو ہیں وہ خیر کے کاموں میں اگر تعاون کرنے کے قابل ہو جائیں، مثال کے طور پر جیسے کسی کی بھوک مٹانے کے لیے، کسی یعنی جھگیوں میں رہنے والے بچے ہیں ان کو ٹیچ کرنے کے لیے، اسی طرح سے پھر نیکی کے بڑے کام تو بڑے کام ہیں، ان سارے کاموں میں تعاون کرنے کے لیے اگر یعنی ایسے افراد کو تیار کیا پیغام ٹی وی